چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ کبھی دوبارہ نہیں ملتے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگ لوں کہ تجھ سے بہتر تو میرے حق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت شرمندگی ہوئی کہ زمانہ ایک نقاب پوشوں کی محفل ہے اور میں یہاں اصلی چہرے سے آ گیا۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی اس روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولنا، یہ بغیر لفظوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے ہی رہتے ہیں۔ نکالو تو پھر نوچ کر نکالنا دل سے، میں ذرا سا بھی رہ گیا تو بہت یاد آؤں گا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوں۔ میں نے ایک بار کبھی پانی پلایا تھا اسے، چھت کبھی چھوڑ کے پھر میری پرندہ نہ گیا۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، تم اگر چاہو تو میری سوچوں کی تلاشی لے لو۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ بے شک صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔
شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کرتے ہیں، اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے، سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں، اور کبھی ہنستے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، بس یہی زندگی ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہوتا ہے۔ حسن کو احتیاط لازم ہے، ہر نظر پارسا نہیں ہوتی۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، تمہیں مایوسی چھوڑ دے گی۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال کریں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال کریں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ طوفان کی دشمنی سے نہ بچتے تو خیر تھی، سائل سے دوستی کے بھرم نے توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ بے وقوف سمجھیں گے۔ جو شخص قرآن پر غور و فکر کرے گا اور پوری عقل مندی اور سمجھ بوجھ سے کام لے گا، اسے انتہا درجے کا نفع پہنچے گا، اور اس قدر نفع پہنچے گا کہ جس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہی کے ذریعے بارگاہ الہی میں نصرت و امداد اور فتح و ظفر کی التجائیں کرتے تھے، اور اکثر اوقات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو فرمایا کرتے تھے کہ کثرت افواج سے تمہیں فتح نصیب نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے، مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں، فکر ہے تو دعا کی، اس لیے کہ جب دعا کی توفیق دی گئی تو قبولیت کے اس کے ساتھ ہی ہے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ ایک بار جب آپ سمجھدار ہو جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خاموشی ایک نقطہ ثابت کرنے سے زیادہ بہتر اور اہم ہے۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے، رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے، انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی کمی ہے۔ بعض لوگ خاموشیوں تک پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ الفاظ ہی نہیں سمجھ پاتے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرو،
اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ تو پھر نوازشات ہو جائیں گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل شکر و شیریں ہے۔ صبر ہر راز کھلنے کا راہبر ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلا لیا کرو۔ نظر انداز کرتے ہو تو لو ہٹ جاتے ہیں نظروں سے، انہی نظروں سے ڈھونڈو گے نظر جب ہم نہ آئیں گے۔ دیے ہیں زخم تو مرہم کا تکلف نہ کرو، کچھ تو رہنے دو میری ذات پہ احسان اپنا۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو، محبت ہو یا توجہ۔ سب سے کم ظرف وہ شخص ہے جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسانات دہراتا ہے۔ آنکھیں کھلیں تو جاگ اٹھیں حسرتیں تمام، اس کو بھی کھو دیا جس کو پایا تھا خواب میں۔ تھی اس قدر عجیب مسافت کے کچھ نہ پوچھ، آنکھیں ابھی سفر میں تھیں اور خواب تھک گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آن پہنچتی ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور واپسی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، پھر دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں، کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے، بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ ایک فارسی شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔